شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، آپ سب لوگ کیسے ہیں اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں، اور آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اور بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی جن کی زندگی کی خوفناک کہانی ہے، ان کا نام کاشف ہے، اور کاشف بتاتے ہیں کہ میں ملتان میں رہتا ہوں، اور بیسیکلی میں ملتان کے ایک پاس کے گاؤں کا رہنے والا ہوں، لیکن پڑھائی کی وجہ سے مجھے ملتان آنا پڑا، اور مجھے ملتان آئے ہوئے 9-10 سال ہو چکے ہیں، اور میری پڑھائی بھی مکمل ہو چکی ہے، اور میں اب یہاں جاب کرتا ہوں، تو میں واپس اپنے گاؤں دوبارہ نہیں گیا۔ اور جو میری باقی فیملی ہے وہ میری گاؤں میں ہی رہتی ہے، میں ملنے کے لیے چلا جاتا ہوں ان سے کبھی کبھی، لیکن زیادہ تر میں وہاں نہیں جاتا، وہ اس واقعے کی وجہ سے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ واقعہ کچھ ایسے ہے کہ ہمارے گاؤں میں بہت زیادہ پراپرٹی تھی، ہماری بہت زیادہ زمینیں تھیں، اور ہمارا گھر بھی بہت بڑا تھا گاؤں میں۔ تو جو ہمارے رشتہ دار تھے وہ لوگ چاہتے تھے کہ ہماری جو زمینیں ہیں وہ ساری وہ خرید لیں، اور انہوں نے کافی بار اس بات کا اظہار کیا ہم سے کہ ہمیں آپ لوگوں کی جو یہ زمینیں ہیں یہ ہمیں چاہیے، اگر آپ کبھی بھی ان کو سیل کرو تو آپ ہمیں دینا۔ لیکن جو میرے بڑے بھائی تھے، میرے 2 بھائی ہیں، ہم 3 بھائی ہیں، میرے ایک بڑے بھائی ہیں جو ساری زمینیں سنبھالتے ہیں، اور ایک میرا چھوٹا بھائی ہے جو بھی پڑھتا ہے۔ تو جو میرے بڑے بھائی تھے ان سے وہ ہر دفعہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کا مائنڈ بنے تو ہمیں ضرور دیجیے گا اپنی زمین۔ اور اسی بات پہ ایک دفعہ بہت زیادہ بحث ہو گئی، کیونکہ میرے جو بھائی تھے وہ بالکل بھی ہماری جو زمینیں تھیں اسے دینا نہیں چاہتے تھے، اپنے رشتہ داروں کو ہم لوگ بالکل بھی زمین دینا نہیں چاہتے تھے، لیکن جو ہمارے رشتہ دار تھے وہ بہت زیادہ زبردستی کرتے تھے کہ نہیں ہمیں یہ زمین چاہیے، ہمیں اس کی بہت ضرورت ہے۔ تو میرے بھائی نے بھی انہیں یہی بولا کہ ہمیں بھی اب ہماری زمین کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اسی بات پہ میرے بھائی کی اور جو ہمارے وہ ریلیٹیوز تھے ان کی بہت زیادہ لڑائی ہو گئی، بات جو تھی ہاتھا پائی تک پہنچ گئی، اور میں وہاں پر اس وقت موجود نہیں تھا کیونکہ میں تو کالج میں یہاں پر ہاسٹل میں رہا کرتا تھا، تو مجھے اس بات کا بالکل پتہ نہیں تھا کہ ہمارے ریلیٹیو سے لڑائی ہو چکی ہے۔ اور لڑائی میں جب وہ لوگ جھگڑ رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، تو جو ہمارے رشتہ دار تھے جو زمین لینا چاہتے تھے انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم زمین نہیں دینا چاہتے تو مت دو، ہم بھی تمہیں ایسا سبق سکھائیں گے کہ تم زندگی بھر یاد رکھو گے۔ تو جو میرے بھائی تھے انہوں نے آ کے امی کو بتایا، ابو کو بتایا یہ سارا، کہ انہوں نے میرے ساتھ آج بہت زیادہ جھگڑا کیا، اور انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ ہم تمہیں ایسا سبق سکھائیں گے جو تم زندگی بھر یاد رکھو گے۔ تو جو میری امی تھیں اور میرے ابو تھے وہ یہ کہنے لگے کہ بیٹا کوئی بات نہیں ہے، ایسے ہو جاتا ہے، لڑائی میں انسان کو نہیں پتہ چلتا کہ وہ کیا بول رہا ہے، انہوں نے ویسے ہی کہہ دیا ہوگا، کوئی بات نہیں، تم اس بات پر دھیان مت دو، بس آگے سے ان سے کوئی جھگڑا کوئی لڑائی مت کرنا اس بارے میں۔ اس کے بعد جب میری چھٹیاں شروع ہونے والی تھیں، 1-2 دن باقی تھے میری چھٹیوں کے شروع ہونے میں، تو میرے ابو کا مجھے فون آیا، اور میرے ابو نے مجھے بولا کہ بیٹا تم جلدی گھر واپس آ جاؤ کیونکہ تمہارے بھائی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، جلدی گھر آ جاؤ تم، کیونکہ زمینوں کو سنبھالنے کے لیے ابھی کوئی نہیں ہے، تو تم آ کر اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ جو ہے زمینیں سنبھال لو، کیونکہ تمہاری ابھی چھٹیاں بھی ہونے والی ہیں، تو 1-2 دن پہلے ہی آ جاؤ۔ تو جیسے ہی میں نے یہ بات سنی کہ میرے جو بڑے بھائی ہیں ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا، اور میں نے وہاں پر لیو اپلیکیشن دے کر کالج میں، اور میں چھٹیوں سے پہلے ہی گھر واپس آ گیا۔ جب میں گھر واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ امی ابو میرا چھوٹا بھائی سب بہت پریشان بیٹھے تھے۔ تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ اتنا پریشان کیوں بیٹھے ہیں اور بھائی کدھر ہیں، تو ابو اور امی نے مجھے بتایا کہ بھائی جو ہیں تمہارے وہ اندر آرام کر رہے ہیں، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، اچانک سے کچھ دن پہلے ہی اچانک سے یہ زمینوں پر گیا جس دن، تو تھوڑی دیر بعد ہی یہ بھاگتا بھاگتا زمینوں سے واپس آیا، اور جب ہم لوگوں نے دیکھا اس کی حالت تو یہ بہت زیادہ کانپ رہا تھا اور بہت زیادہ چلا رہا تھا، چیخیں مار رہا تھا۔ جیسے ہی ہم لوگ اس کے قریب گئے تو یہ بے ہوش ہو گیا، اور اس کے بعد سے یہ بہت زیادہ ڈرنے لگ جاتا ہے، بہت اس کی طبیعت خراب ہوئی ہے، اسے بہت زیادہ بخار ہے،
اور جب بھی ہم لوگ اس سے کچھ پوچھتے ہیں تو یہ کچھ بھی بتاتا نہیں ہے کہ اس دن اس کے ساتھ کیا ہوا، اس کی طبیعت ایسے خراب کیوں ہو گئی۔ ہم بہت زیادہ پریشان ہیں اور زمینوں کو سنبھالنے کے لیے بھی کوئی نہیں ہے۔ تو جیسے ہی میں نے یہ بات سنی، میں بھاگا بھاگا اپنے بڑے بھائی کے پاس گیا، اور جب میں نے ان کو دیکھا تو میں بھی رونے والی میری حالت ہو گئی، کیونکہ میرے جو بڑے بھائی تھے ان کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، بہت زیادہ ان کی طبیعت اتنی خراب تھی کہ ڈاکٹرز کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انہیں ہوا کیا ہے۔ میں نے اپنے ابو سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے ڈاکٹرز کو چیک نہیں کرایا، تو ابو نے کہا کہ ہم نے کرایا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ساری جو رپورٹس ہیں وہ نارمل ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کیا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد ابو نے مجھے رات کے وقت بولا کہ تم لوگ کھانا کھا کے اور زمینوں پر چلے جاؤ، اور وہاں تم لوگوں نے رات کو پہرا دینا ہے، کیونکہ وہاں زمینوں پہ پہرا دینے کے لیے ابھی کوئی نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، میں اور میرا جو چھوٹا بھائی تھا ہم کھانا وانا کھا کر اور ہم لوگ زمینوں کی طرف چلے گئے۔ میرا ایک دوست بھی تھا وہیں گاؤں کا، اور ہم لوگ بہت اچھے فرینڈس تھے۔ اس نے بھی جب سنا کہ ہم لوگ زمینوں پہ جا رہے ہیں رات کو، تو وہ بھی وہیں پہ آ گیا۔ ہم لوگ تینوں جو تھے ہم بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، کیونکہ ہم لوگوں نے کھیتوں میں ہمارے ایک وہ بڑا سا چبوترا بنا ہوا تھا جو بانس کی، جس کو سپورٹس تھیں، اور اوپر بہت اونچائی پر جا کر چبوترا بنا ہوا تھا کہ وہاں سے بیٹھ کر ہم سارے جو ہمارا علاقہ ہے، ہمارا ایریا ہے، ہم اس کی دیکھ بھال کر سکیں، دیکھ سکیں کہ کون ہمارے علاقے میں آ رہا ہے اور کون گزر رہا ہے۔ تو ہم لوگ اسی چبوترے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک سے باتیں کرتے کرتے ہمیں ایسے فیل ہوا جیسے ہماری جو فصلیں ہیں، ہماری جو زمینیں ہیں، ان کے اندر ہلچل ہو رہی ہے، کوئی جیسے جانور ہے وہ ادھر سے ادھر موو کر رہا ہے ہماری فصلوں میں، کیونکہ سردیاں تھیں، اکتوبر کا لاسٹ تھا اور اتنی ہوا بھی نہیں چل رہی تھی، تو فصلیں جو تھیں وہ بالکل کھڑی ہوئی تھیں، اور جیسے ہی کوئی چیز، کوئی جانور وہاں سے گزر رہا تھا تو وہ جو فصلیں تھیں وہ ہل رہی تھیں۔ تو میرے جو دوست تھا اور میرا بھائی تھا، انہوں نے مجھے بتایا کہ دیکھیں وہ فصلوں میں نا کوئی جانور ہے اور وہ ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہے، پتہ نہیں کون جانور ہے۔ تو میں نے ان کو بولا کہ تم ٹینشن مت لو، ہم تو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کون سا اوپر آ جائے گا، تو جانور تو پھرتے ہی ہیں کھیتوں میں رات کے وقت، تم اتنا کیوں ڈر رہے ہو؟ کیونکہ ہم لوگ فرسٹ ٹائم زمینوں پر گئے تھے اس طرح دیکھ بھال کرنے کے لیے۔ تو ہم لوگ پھر باتیں کرنا شروع ہو گئے، میں، میرا دوست، میرا بھائی۔ تو جیسے ہی تھوڑی دیر اور گزری، رات کے 1-1:30 بجے کا ٹائم تھا، اس تھوڑی دیر کے بعد ہمیں اس طرح آواز آنے لگی جیسے کوئی جانور ہے، اور وہ بالکل ہم بیٹھے ہوئے تھے چبوترے پر، اس کے بالکل نیچے بیٹھ کر کوئی جانور بہت زیادہ رو رہا ہے، بہت آوازیں نکال رہا ہے۔ تو جیسے ہی میں نے یہ دیکھا کہ کوئی جانور بہت زیادہ آوازیں نکال رہا ہے، تو ہم لوگ سب ایک دم چپ ہو گئے، بالکل خاموش ہو گئے، اور ہم سننے لگے کہ یہ کس کی آواز ہے۔ وہ آواز پہلے تھوڑی ہلکی تھی، پھر وہ بڑھتے بڑھتے اس طرح سے آنے لگی جیسے وہ بالکل ہمارے نیچے کھڑا ہوا ہے کوئی جانور اور وہ کوئی بول رہا ہے۔ ہم لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے بڑے غور سے، کیونکہ وہ جو آواز تھی ہم نے پہلے کبھی بھی نہیں سنی تھی ایسے جانور کی آواز، اور وہ کوئی نارمل جانور کی آواز نہیں لگ رہی تھی، وہ کسی بہت بڑے جانور کی آواز لگ رہی تھی۔ تو میرے دوست نے مجھے اشارہ کیا کہ ہم لوگ نیچے تھوڑا سا جھانک کر دیکھتے ہیں کہ نیچے کون ہے، کون جانور ہے۔ تو جیسے ہی ہم لوگوں نے نیچے جھانک کر دیکھا تو وہ جو آواز تھی وہ آنا بند ہو گئی اچانک سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ بھی تھوڑا خوفزدہ ہو گئے، کیونکہ پہلے ہم نے کبھی بھی ایسی آواز نہیں سنی تھی جیسی وہ آوازیں تھیں۔ کبھی ایسے لگتا تھا کوئی رو رہا ہے، کبھی لگتا تھا کوئی جانور ہے، کبھی لگتا تھا کوئی اور ہی چیز ہے۔ تو ہم لوگ تھوڑا خوف زدہ ہو گئے وہاں پر، اور اس کے بعد ہم نے ایک دوسرے سے بات نہیں کی بالکل بھی، اور بس ہم بیٹھے رہے ادھر ادھر دیکھ بھال کرتے رہے اپنی زمینوں کی۔ اگلے دن جب ہم لوگ واپس آئے صبح کے وقت، تو میں نے اپنے ابو کو یہ واقعہ بتایا جو ہمارے ساتھ رات کو پیش آیا۔ ابو نے بولا کہ کوئی بات نہیں، ایسے ہو جاتا ہے، جانور وہاں پھرتے ہیں کھیتوں میں، تم لوگوں کا پہلی دفعہ یہ ایکسپیرینس تھا، اس وجہ سے تم لوگ ڈر گئے ہوں گے، ہم لوگ تو، ہمارا تو شروع سے ہی ہے، تو ہمیں تو بالکل ڈر نہیں لگتا ان چیزوں سے، ان جانوروں سے۔ ابو کو لگ رہا تھا کہ شاید وہ کوئی نارمل جانور ہے جس سے ہم لوگ ڈر گئے تھے۔ اس کے بعد ایسے ہونے لگا کہ 1-2 دن کے بعد ہمارے جو سارے گھر والے تھے ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی۔ کبھی امی کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی، کبھی ابو کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی، کبھی جو میرا چھوٹا بھائی تھا وہ سیڑھیوں سے اترتے اترتے گر گیا، ایک دفعہ اسے بہت زیادہ پاؤں میں چوٹ آئی،
تو اس کے بعد جو میرے ابو تھے وہ بھی بہت زیادہ بیمار رہنے لگے۔ میں یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا، اور میری چھٹیوں کے بھی تھوڑے ہی دن بچے تھے۔ تو ابو نے مجھے پھر دوبارہ بولا کچھ دن کے بعد کہ تم لوگ جا کر دوبارہ زمینوں پر دیکھ بھال کرو، اور کل سے میں خود چلا جاؤں گا، میری طبیعت اب ٹھیک ہے بالکل، تو تم لوگ آج جاؤ رات کو، اور کل کو میں جانا شروع کروں گا زمینوں پر۔ تو ہم لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ابو، ہم لوگ چلے جاتے ہیں زمینوں پر آج رات کو۔ ہم لوگ اس رات کو دوبارہ گئے کھیتوں کی طرف، اور وہاں ہم لوگ زمینوں پر اپنی رکھوالی کر رہے تھے۔ اس رات جو میرا دوست ہمارے ساتھ پچھلی دفعہ آیا تھا وہ اس رات نہیں آیا ہمارے ساتھ۔ ہمیں لگا کہ شاید اسے نہیں پتہ چلا کہ ہم لوگ یہاں زمینوں پہ ہیں۔ تو میں اور میرا بھائی جو تھا ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے، بالکل اسی ٹائم پہ جس ٹائم پہلے رات کو ہمارے ساتھ وہ واقعہ ہوا تھا، قریباً 1-1:30 بجے۔ ہمیں ایسے دوبارہ لگنا شروع ہوا کہ شاید ہمارے کھیتوں میں کوئی عام انسان ہے، کوئی ہے جو ہمارے کھیتوں میں چل رہا ہے، پھر رہا ہے، اور مجھے باقاعدہ کسی کی بالکل پریزنس محسوس ہوئی وہاں پر، کوئی چلتا پھرتا مجھے نظر آیا وہاں۔ تو میں نے اپنے بھائی کو بولا کہ کیا تمہیں وہ نظر آ رہا ہے کوئی چلتا ہوا؟ تو میرے بھائی نے کہا ہاں بھائی مجھے نظر آ رہا ہے۔ تو ہمیں لگا کہ شاید کوئی گاؤں کا کوئی آدمی ہے، کوئی گاؤں والا ہے جو یہاں ویسے ہی کھیتوں میں آیا ہوگا، یا ساتھ کے کھیتوں والا کوئی کسان ہے، ہمیں تو یہ لگا۔ تو اس کے بعد جو میرا چھوٹا بھائی تھا اس کو نیند آنا شروع ہو گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے تم سو جاؤ، میں یہاں رکھوالی کر لوں گا۔ تو جو میرا بھائی تھا وہ بھی لیٹا ہی تھا، اور میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، زمینوں کی دیکھ بھال کر رہا تھا وہیں اوپر بیٹھ کر۔ تو اچانک سے مجھے ایسے لگا کہ وہ جو آدمی تھا جو ہمارے کھیتوں میں ادھر ادھر چل پھر رہا تھا، وہ بھی ہمارے جو ہم بیٹھے ہوئے تھے چبوترے پہ، وہ ہماری طرف آنا شروع ہو گیا ہے، اور میں اس کو بالکل دیکھ رہا تھا وہیں بیٹھا ہوا، اور وہ بڑی آرام سے چلتا چلتا ہماری طرف آیا۔ وہ بہت دور تھا مجھ سے، تو مجھے اس کا اسٹرکچر صحیح پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا ہے۔ دور سے بھی اس کا جو حلیہ تھا وہ بہت زیادہ مجھے تو خوفناک سا لگ رہا تھا، بہت زیادہ لمبا اس کا قد لگ رہا تھا مجھے۔ جیسے ہی وہ میرے قریب آتا گیا، پہلے مجھے لگا کہ شاید میرا دوست ہے، وہ شاید اس کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم لوگ یہاں پر ہیں، اس لیے وہ ہم سے ملنے کے لیے آ گیا ہوگا۔ تو جیسے ہی وہ قریب آتی گئی، وہ جو بھی چیز تھی وہ قریب آتی گئی، مجھے پتہ لگ گیا کہ یہ کوئی عام انسان، کوئی میرا دوست نہیں ہے، یہ کوئی اور مخلوق ہے۔ کیونکہ جب وہ ہمارے بالکل قریب آ گئی، ہمارے چبوترے کے بالکل قریب آ گئی، کھیتوں سے تھوڑا باہر، تو جیسے ہی میں نے اسے دیکھا، اس کے جسم پر بہت لمبے لمبے بال تھے، بہت زیادہ، جیسے کسی ریچھ کے یا کسی بندر کے جسم پہ بال ہوتے ہیں۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا چیز ہے، کیا جانور ہے، ریچھ ہے یا بھالو ہے، یا یہ کوئی اور بندر نما کوئی مخلوق تھی وہ، اور وہ بہت زیادہ خوفناک مخلوق تھی، اور اتنی خوفناک وہ آوازیں نکال رہی تھی، بالکل وہی آوازیں جو ہم نے پچھلی دفعہ سنی تھیں، اور اس کی جو آنکھیں تھیں وہ ایسے تھیں جیسے انگارے جل رہے ہیں اس کی آنکھوں میں، اور وہ کھڑا ہو کر مجھے دیکھنے لگ گیا۔ جیسے ہی میں نے اس مخلوق کو دیکھا، میں نے اپنے بھائی کو اٹھایا، اور جو میرا بھائی تھا وہ بھی اٹھ گیا، میں نے اسے بتایا کہ وہ دیکھو وہ کیا چیز ہے۔ ہم دونوں نے جب یہ دیکھا اس مخلوق کو، وہ بالکل وہیں کھڑی ہوئی تھی، تو ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے، ہم نے چلانا شروع کر دیا، اور وہ جو مخلوق تھی وہ ہمارے چبوترے کے بالکل قریب آ کر جو ہمارے بانس جس پہ وہ کھڑا ہوا تھا وہ ہلانے لگ گئی، زور زور سے پکڑ کے اس نے ہلانا شروع کر دیا۔ ہم لوگ اوپر اس طرح ہم لوگ ہل رہے تھے، ادھر ادھر ہم لوگ گر گئے جیسے ہم لوگ ابھی نیچے زمین پر گر جائیں گے۔ وہ بالکل بہت خوفناک مخلوق تھی، اور بہت زیادہ ہمیں ڈرا رہی تھی وہ اس وقت، اور وہ بالکل بھی نہیں رک رہی تھی، اس نے مسلسل ہمارا جو وہ بانس تھا اسے ہلا رہی تھی، وہ اسے مسلسل ہلا رہی تھی، اور ہم لوگ یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے، اور ہم نے اونچی اونچی چیخیں مارنی شروع کر دیں، چلانا شروع کر دیا ہم لوگوں نے۔ تو جو ہمارے ساتھ کے کھیتوں والے جو کسان تھے جو اپنے کھیتوں پہ رکھوالی کر رہے تھے، انہوں نے ہماری آواز سنی، اور وہ ہماری طرف بھاگے بھاگے آئے، انہیں لگا کہ شاید کوئی جانور وغیرہ ہے جو ہمیں تنگ کر رہا ہے۔ تو جیسے ہی وہ آئے تو جو مخلوق تھی، ہم اسے دیکھ رہے تھے اوپر سے، وہ جو مخلوق تھی وہ ان کی آواز سنتے ہی وہ اچانک سے رک گئی، اس نے ہمارا جو وہ بانس تھا
جس پہ ہمارا وہ چبوترا بنا ہوا تھا اسے ہلانا بند کر دیا، اور وہیں پر کھڑی کھڑی وہ غائب ہو گئی مخلوق۔ ہم لوگوں نے جب یہ دیکھا ہم لوگ تو بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے، اور ہمیں بالکل ہوش نہیں رہی تھی کہ ہم لوگ کیا کریں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو وہ جو کسان تھے جب وہ ہمارے پاس آئے انہوں نے ہم سے پوچھا کہ تم لوگوں کو کیا ہوا ہے۔ ہم لوگ جلدی جلدی نیچے اترے، ہم نے ان کو سب کچھ بتایا، اور ہمیں بالکل بھی ہمارے پیروں میں بالکل بھی جان نہیں رہی تھی، ایک قدم ہم سے چلا نہیں جا رہا تھا، خوف کے مارے ہم لوگ کانپ رہے تھے۔ جب ان کسانوں نے ہمارا ساری بات سنی تو وہ لوگ ہمیں گھر تک چھوڑنے کے لیے آئے، اور ہم لوگ جب گھر پہنچے تو وہاں کا منظر دیکھ کے ہم اور زیادہ گھبرا گئے، کیونکہ میرے ابو اور میرے جو امی تھے وہ رو رہے تھے، اور جو میرے بھائی تھے، میرے بھائی انہوں نے چارپائی کے ساتھ باندھا ہوا تھا رسیوں سے۔ تو جیسے ہی میں نے یہ دیکھا میں امی سے پوچھنے لگ گیا کہ امی کیا ہوا ہے، آپ نے بھائی کو اس طرح کیوں باندھا ہوا ہے؟ تو جو میرے ابو تھے وہ کہنے لگے کہ بیٹا میں تمہارے بھائی کے ساتھ سویا ہوا تھا کمرے میں، اور تمہارا جو بھائی تھا وہ سویا ہوا تھا اور ہمارے کمرے کا دروازہ بالکل بند تھا، مجھے ایسے لگا کہ جیسے کسی نے ہمارے کمرے کا دروازہ کھولا ہے۔ جیسے ہی میں نے آنکھ اپنی کھولی اور اپنی آنکھیں کھول کے دیکھا تو ہمارے کمرے کا دروازہ سچ میں کھلا ہوا تھا، اور میں نے ویسے ہی اس کی طرف دیکھا کہ شاید یہ جاگ نہ رہا ہو یا اس کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں اس سے پوچھ لوں۔ تو جیسے ہی میں نے اس کی طرف دیکھا میں نے بہت خوفناک منظر دیکھا، ایک بہت ہی خوفناک بندر نما مخلوق اس کے اوپر جھکی ہوئی تھی، بالکل اس کے جسم پر بہت لمبے لمبے بال تھے، جیسے کسی ریچھ کے جسم پر بال ہوتے ہیں بہت لمبے لمبے، اور وہ اس کے اوپر جھکی ہوئی تھی، اور یہ اس کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اسے بالکل ڈر نہیں لگ رہا اس مخلوق سے۔ جیسے ہی میں نے اس مخلوق کو دیکھا تو میں چلانے لگ گیا، اور جیسے ہی میری چیخوں کی آواز اس مخلوق نے سنی وہ میری طرف اس نے اپنا منہ کیا اور میری طرف اپنا چہرہ کیا۔ جب میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کی آنکھوں سے لال انگارے بھڑک رہے تھے، ایسے جیسے اس کی لال روشنی اس کی آنکھوں میں ہو۔ وہ مخلوق جو تھی مجھے دیکھ کر غائب ہو گئی، اور جو تمہارا بھائی ہے یہ اونچا اونچا ہنسنے لگ گیا، اونچا اونچا رونے لگ گیا، اور جیسے ہی میں اس کے پاس گیا اس کو سنبھالنے کے لیے، اس کو ہلانے جلانے کے لیے، تو یہ مجھ پر اس نے یہ اپنی چارپائی سے بہت اوپر اوپر اچھلنے لگ گیا، بہت زیادہ اس کو جھٹکے لگنے لگ گئے، اور یہ بالکل میرے قابو میں نہیں آ رہا تھا، اس لیے ہم نے اس کو چارپائی سے باندھ دیا۔ تو جیسے ہی میں نے یہ بات سنی میں بھی بہت پریشان ہوا، میں نے بھی ان کو سارا واقعہ بتایا کہ ابھی ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی واقعہ اور ہم نے ایسی ہی مخلوق کو اپنے زمینوں پر دیکھا ہے۔ تو میری جو امی تھیں وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئیں، اور انہوں نے ہمیں بولا کہ آپ لوگ کسی صاحب علم سے رابطہ کریں، انہیں بلائیں، ان سے پوچھیں کہ ہمارے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی، پہلے کبھی بھی ہمارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، نہ ہی ہماری زمینوں پر، نہ ہی ہمارے کسی گھر کے فرد کے ساتھ، اچانک سے یہ سب کیسے شروع ہو گیا ہے۔ تو میری امی نے جب بولا، میں اور میرے ابو جو تھے ہم لوگوں کے گاؤں میں ایک صاحب علم شخص تھے، ہم نے ان سے رابطہ کیا اور انہیں اب اپنا سارا واقعہ بتایا۔ تو جو وہ صاحب علم شخص تھے وہ بزرگ بابا جی تھے، وہ ہمارے گھر آئے، انہوں نے ہمارے گھر کا سارا معائنہ کیا، انہوں نے ایک ایک جگہ کو دیکھا، تو انہیں ہمارے گھر میں ایک درخت لگا ہوا تھا، پیپل کا درخت تھا ہمارے گھر میں بہت بڑا سارا، اس درخت کے پاس وہ جا کر کھڑے ہو گئے اور اس درخت کا معائنہ کرنے لگے۔ تو اچانک سے اس درخت کے ڈالی پر سے، اس کی شاخ پر سے انہوں نے کوئی چیز اتاری، کوئی تھیلی سی تھی، وہ اتار کے انہوں نے ہمیں دکھائی، اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ لوگوں کے اوپر کسی نے بہت سخت کالا جادو کیا ہوا ہے، آپ سب گھر والوں کے اوپر، تاکہ آپ لوگوں کو مالی اور جانی نقصان پہنچے بہت زیادہ، اور آپ لوگوں کا جو بھی کاروبار ہے، جو بھی یہ سب کچھ آپ کے پاس ہے، یہ سب تباہ ہو جائے۔ تو ہم لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے اور بہت زیادہ حیران ہوئے کہ ہمارے اوپر کون کر سکتا ہے اس طرح کالا جادو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی عمل کروں گا، ابھی پڑھائی کروں گا، اس کے بعد میں آپ لوگوں کو آگے بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے۔ تو ہم لوگ سارے بہت پریشان تھے اس رات، اور ہمیں پھر وہ بات یاد آئی، میرے ابو نے مجھے وہ بات بتائی کہ تمہارے بھائی کی لڑائی ہوئی تھی ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ، اور انہوں نے ہمیں یہی کہا تھا کہ ہم تمہیں ایسا سبق سکھائیں گے کہ تم زندگی بھر یاد رکھو گے۔ ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، تو میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے ایسے لگا کہ شاید ہمارے وہی رشتہ دار ہیں جنہوں نے ہمارے اوپر اس طرح کالا جادو کروایا۔ اگلے دن جو بزرگ بابا جی تھے
وہ ہمارے گھر آئے اور انہوں نے یہ بتایا کہ آپ کے بیٹے کے اوپر بہت زیادہ سخت کالا جادو کیا ہوا تھا، اس کی جان لینے کے لیے بہت زیادہ اس کے اوپر جادو کیا ہوا ہے، اس لیے وہ جو مخلوق ہے وہ زیادہ آپ کے بیٹے کو زیادہ ڈرا رہی ہے، اور اس کے اوپر زیادہ وہ مخلوقات جو ہیں وہ اثر کر رہی ہیں، اور جو آپ کے دوسرے بیٹوں نے بھی مخلوق کو دیکھا اپنی زمینوں پر، وہ مخلوقات جو ہیں وہ جادو کی مخلوقات ہیں، وہ جادو کے جنات ہیں، ان کو بھیجا گیا ہے آپ کے اوپر، اور میں ان کا نام تو آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتا، میں کوئی اشارہ نہیں دے سکتا ان کے بارے میں جنہوں نے آپ کے اوپر جادو کروایا ہے، لیکن میں اس جادو کا توڑ کر دوں گا، میں آپ لوگوں کے یہ جو بھی آپ لوگوں پر جادو ہوا ہے میں اسے دور کر دوں گا، اور آپ کے بیٹے کا بھی علاج کروں گا۔ اس کے بعد جو وہ بابا جی تھے انہوں نے میرے بھائی کا علاج کیا، بہت زیادہ ٹائم میرے بھائی کا علاج جاری رہا، اور ہمارے گھر کے جو معاملات تھے وہ سدھرنے لگ گئے، اور آہستہ آہستہ ہمارے معاملات تھے وہ ٹھیک ہو گئے، میرے بھائی بھی بالکل ٹھیک ہو گئے، 6-7 مہینے ان کا علاج چلتا رہا، اس کے بعد جا کر وہ صحت یاب ہو گئے، اور میں واپس آ گیا کیونکہ میری چھٹیاں ختم ہو چکی تھیں، تو میں واپس اپنے ہاسٹل آ گیا، اور مجھے دوبارہ میں کبھی بھی، کیونکہ میری فیملی تو وہاں پر رہتی ہے اس لیے مجھے وہاں ملنے کے لیے جانا پڑتا ہے گاؤں میں، لیکن میں کبھی بھی اپنی زمینوں کی طرف واپس نہیں گیا۔ میرے بھائی تو ابھی بھی ہماری زمینوں پر جاتے ہیں، وہ وہاں کا خیال رکھتے ہیں، اور میرے بھائی کو بالکل بھی کچھ یاد نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، اور جس دن وہ آئے تھے بھاگے بھاگے زمینوں سے، انہیں وہ واقعہ بھی بالکل یاد نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، تو ہم بھی ان کے ساتھ زیادہ بات نہیں کرتے اس بارے میں، اور میں بھی یہاں ملتان میں رہتا ہوں، اور میں تو اپنی فیملی کو بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ادھر شفٹ ہو جائیں، گاؤں کا جو گھر ہے اسے آپ کسی کو دے دیں کرائے پر یا بیچ دیں، لیکن جو میرے گھر والے ہیں، میرے امی ابو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے یہیں پہ رہنا ہے، ہم شروع سے یہیں پہ رہ رہے ہیں، اور میں اب ملتان میں رہتا ہوں، اور میں اپنے گاؤں کم ہی جاتا ہوں، اور اگر جاتا بھی ہوں تو اپنی زمینوں کی طرف تو میں کبھی بھی نہیں جاتا ہوں۔ یہ واقعہ میں نے اپنے دوست کو بھی بتایا تھا، جو وہی گاؤں کا میرا دوست تھا جو ہمارے ساتھ اس رات کو تھا، یہ واقعہ میں نے اسے بھی بتایا، اور میں نے اپنے باقی جو میرے کالج کے فرینڈس تھے ان کو بھی میں نے یہ سارا واقعہ بتایا جو ہمارے ساتھ پیش آیا تھا، اور اب ہم لوگ سب بالکل اپنی زندگی میں بالکل ٹھیک ہیں، اور یہ ایک واقعہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ لسنرز، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہے؟ اس خوفناک کہانی کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں۔ تب تک کے لیے اسٹے ٹیون، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔